السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمرہ اور حج کیسے کیا جائے ویڈیو لیکچرز کے سلسلے میں مفکرین کی جانب سے AM بلوچ کے ساتھ قسط نمبر 11 خلاف ورزیاں۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اگر نہ پسند آئے تو ڈس لائک کے بٹن کو دبائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں مین قسط کی طرف۔ اس ایپیسوڈ میں ہم مختلف خلاف ورزیوں کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے کیا فدیات ہو سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ سے غلطیاں ہو جائیں یا خلاف ورزیاں ہو جائیں حج اور عمرے کے رکن اور احکامات کی، یا پھر احرام کے جو پابندیاں ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ کو کفارہ دینا پڑتا ہے، یعنی کہ فدیہ دینا پڑتا ہے۔ فدیہ 3 صورتوں میں آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ وہ 3 شرائط یا 3 صورتیں یہ ہیں۔ پہلی صورت، اگر آپ نے کسی احرام کی پابندی کی خلاف ورزی کر دی ہو۔ نمبر 2، آپ نے کسی واجب رکن حج یا عمرہ کا جو ہے وہ پورا نہ کیا ہو۔ نمبر 3، آپ نے حرم کے تقدس کو پامال کیا ہو۔ 3 قسم کے فدیات ہوتے ہیں آپ کی خلاف ورزی کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے۔ پہلا نمبر فدیہ بدنہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کسی بڑے جانور کی قربانی دینا، یعنی کہ اونٹ یا گائے وغیرہ۔ دوسرے نمبر کا فدیہ جسے دم کہتے ہیں۔ دم وہ ہوتا ہے جس میں آپ چھوٹے جانور کی قربانی دیتے ہیں، یعنی کہ دمبا یا بکرا وغیرہ۔ تیسرا نمبر فدیہ ہوتا ہے صدقہ۔ صدقہ مطلب آپ کوئی غریب لوگوں میں خیرات کرتے ہیں، آٹا، چاول، باجرہ یا پھر کھجور یا دوسرے میوات ریزنس وغیرہ۔ صدقے کی اور 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلا نمبر مکمل صدقہ الفطر، جس کا مطلب ہے 3 کلو گندم یا 6 کلو جو یا پھر 6 کلو کھجوریں یا ریزنس یا ان کے مالیت۔ دوسرا نمبر ہوتا ہے صدقہ فطر سے کم، یعنی کہ 1 مٹھی بھر گندم یا اس کے برابر کی مالیت۔ اور تیسرا نمبر ہوتا ہے صرف صدقہ، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنا نقصان کیا ہے اتنا آپ کو بھر کے دینا پڑے گا۔ خلاف ورزیوں میں پہلے ہم میقات سے شروعات کریں گے۔ اگر آپ میقات کراس کر جائیں بنا احرام میں آئے ہوئے تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا، اور آپ اگر واپس جا کے اسی جگہ سے احرام پہن لیں تو دم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور وہ اگر میقات مس کر جائیں، کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ واپس جا کے میقات سے احرام باندھیں، کہ ان کو یہ کیسے پتہ لگے کہ ان کا جہاز کس میقات سے گزرا تھا اور پھر اسی جگہ پہ جائیں کس سمت سے ان کی فلائٹ آئی تھی۔ اس لیے پھر ان کے لیے دم دینا شاید بہتر ہو۔ تو اگر آپ جہاز سے آ رہے تھے اور آپ احرام میں انٹر ہونا بھول گئے یا آپ کو پتہ نہ لگا، جہاز میں میقات گزر گئے، تو اب آپ کو یا تو واپس جا کے اسی میقات سے احرام باندھنا چاہیے، یا پھر آپ کو پھر فدیہ دینا پڑے گا دم۔ دم کا مطلب ہے کہ چھوٹا جانور جیسا کہ دمبا، بکرا وغیرہ۔ اگر آپ نے خوشبو لگا دی ہے اپنے جسم پہ تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح کی کتنی مقدار میں آپ نے لگائی ہے، اس حساب پہ آپ پہ فدیہ دینا پڑے گا۔ آپ نے اگر جسم کے بڑے حصے پہ خوشبو لگا دیا، جیسے ہاتھ، پاؤں وغیرہ، تھائی، تو اب آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ لگائی ہو، آپ پہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے خوشبو جسم کے چھوٹے حصے پر جیسے ناک یا انگلی وغیرہ پہ لگائی ہے تو پھر صدقہ الفطر آپ پہ واجب ہو جائے گا یا فدیہ۔ آپ نے بڑی مقدار میں کوئی خوشبودار چیز لگا دی ہے جسم پہ تو آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی سی خوشبو تھوڑے جسم کے حصوں پہ جیسے کہ انگلی یا ناک وغیرہ پہ لگایا ہے تو صدقہ الفطر۔ اگر آپ نے بڑی مقدار میں خوشبو بڑے جسم کے حصوں پہ لگایا ہے تو اب آپ کو دم دینا ہوگا۔ اور اگر آپ نے جسم کے بڑے حصوں پہ سبسٹنس خوشبودار لگایا جیسے شیمپو، صابن وغیرہ، تو آپ کے اوپر 3 چیزیں واجب ہو، جیسا کہ آپ کو دم بھی دینا ہوگا، صدقہ الفطر بھی دینا ہوگا، اور آپ کو 3 دن کے لیے روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ آپ خوشبو مختلف مقامات پہ لگائیں، یعنی کہ ایک جگہ پہ آپ نے صابن لگا دیا، پھر دوسری جگہ آپ تھے وہاں پہ آپ نے صابن والے یا شیمپوس لگا دیا یا اس طرح۔ تو جہاں جس لوکیشن پہ آپ نے لگایا، ہر ایک لوکیشن کے حساب سے دم آپ کو دینا پڑے گا۔ ان سے مراد کہ اگر آپ سے یہ خلاف ورزی مینا میں بھی ہوئی، عرفات میں بھی ہوئی، تو آپ
تو آپ نے مینا کے لیے الگ سے دم دینا ہے اور عرفات والی خلاف ورزی کے لیے الگ سے دم دینا ہے. مطلب ہر دفعہ جب آپ خلاف ورزی کو ریپیٹ کریں گے تو ہر خلاف ورزی کے لیے آپ کو دم یا جو بھی فدیہ بنتا ہے وہ دینا ہوگا. کپڑوں کو خوشبو کا لگانا. اگر آپ کپڑوں پہ خوشبو 12 گھنٹے سے زیادہ کے دورانیے کے لیے لگائیں تو آپ کے اوپر دم ہوتا ہے. اگر آپ 12 گھنٹے سے تھوڑا کم دیر کے لیے خوشبو لگائیں تو صدقۃ الفطر واجب. خوشبودار کپڑوں یا رنگے ہوئے کپڑوں کا پہننا. اگر آپ نے کوئی ایسے کپڑے پہنے ہیں جو کسی خوشبودار چیز میں رنگے ہوئے ہوں یا پھر ان پہ خوشبو لگی ہوئی ہو اور اگر 12 گھنٹے سے زیادہ کے لیے آپ نے پہنے ہیں تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا. اگر آپ نے 12 گھنٹے سے کم پہنے ہیں تو صدقۃ الفطر آپ پہ واجب ہوگا. اگر مقدار زیادہ تھی اور ٹائم بھی 12 گھنٹے سے زیادہ تھا تو دم. اگر مقدار کم تھی یا پھر ٹائم 12 گھنٹے سے کم تھا تو پھر آپ کو صدقۃ الفطر دینا ہوگا. خانہ کعبہ سے خوشبو کا لگ جانا. اگر آپ حجر اسود کو ٹچ کریں یا خانہ کعبہ کو کی دیواروں کو یا رکن یمانی کو یا کسی اور حصے کو آپ ٹچ کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کے ہاتھ میں فریگرنس لگ جاتی ہے، خوشبو لگ جاتی ہے تو آپ کے اوپر دم واجب ہوتا ہے. بہت تھوڑی مقدار میں ہاتھ یا چہرے پہ خوشبو لگ جائے تو صدقۃ الفطر ڈیو ہوتا ہے. اس لیے آپ کو خبردار ہونا چاہیے جب آپ حالت احرام میں ہیں تو کعبہ سے دور ہو کے اپنا طواف مکمل کر کے احرام سے باہر آئیں، اس کے بعد جا کے پھر آپ حجر اسود کو بوسے دے سکتے ہیں اگر آپ کو جگہ مل سکے. خوشبودار مصنوعات کا استعمال کرنا جیسے صابن، شیمپو وغیرہ. اگر خوشبودار مصنوعات سے آپ ہاتھ دھو لیں، جیسے صابن سے ہاتھ دھو لیں یا شیمپو وغیرہ لگا لیں تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے. اگر بہت ہی کم خوشبو والی مصنوعات آپ یوز کر لیں تو پھر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. مہندی یا سرمے کا لگانا. اگر بہت مقدار میں آپ مہندی 12 گھنٹے سے زیادہ لگا دیں تو دم واجب ہو جاتا ہے. اور اگر آپ مہندی پورے ہاتھ پہ لگاتے ہیں تو بھی دم واجب ہو جاتا ہے. اور اگر آپ خوشبو والا سرما یا کاجل وغیرہ لگاتے ہیں تو ایک دفعہ یا 2 دفعہ لگانے سے آپ پہ دم واجب ہو جاتا ہے. اگر مہندی کی مقدار کم ہو یا 12 گھنٹے سے کم ٹائم کے لیے لگائی ہوئی ہو تو صدقۃ الفطر ہوگا. اور اگر بہت ہی زیادہ مہندی لگائی ہوئی ہو اور 12 گھنٹے سے زیادہ لگایا ہوا تو پھر 2 دم ہو جائیں گے آپ کے اوپر. اور اگر آپ نے مہندی جو ہے بہت زیادہ مقدار میں لگائی ہے لیکن 12 گھنٹے سے کم ٹائم ہے تو 1 دم ہوگا اور 1 صدقۃ الفطر دینا ہوگا. تو آپ کو بہت کیئر کرنی چاہیے، ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. آپ حالت احرام میں ہیں. سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا. اگر مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے 12 گھنٹے سے زیادہ کے لیے پہن لیں تو دم واجب ہوتا ہے. اگر 12 گھنٹے سے کم ہو تو صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. جوتے یا سینڈلز. ایسے جوتے یا سینڈل جن سے آپ کے پاؤں کے اوپر کی ہڈی ڈھمپ جائے. اگر مرد حضرات ایسے سینڈل پہن لیں جن سے پاؤں کے اوپر والی ہڈی ظاہر نہ ہو رہی ہو، اگر 12 گھنٹے سے زیادہ دیر کے لیے پہننے ہو تو دم واجب ہوتا ہے. اگر 12 گھنٹے سے کم کے لیے تو صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. چہرے کا ڈھانپنا یا سر کا ڈھانپنا. مردوں کے لیے سر کا ڈھانپنا اور خواتین کے لیے چہرے کا ڈھانپنا. اگر کوئی مرد اپنا سر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ کے لیے ڈھانپ لے یا کوئی خاتون اپنا چہرہ 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ کے لیے ڈھانپ لے تو دم واجب ہوگا دونوں پہ. اور اگر 1/4 سے کم چہرہ یا سر اگر ڈھانپا ہوا ہو مرد یا عورت کا اور 12 گھنٹے سے یا اس سے زیادہ دیر کے لیے ہو تو صدقۃ الفطر ہو جائے گا. اگر 1/4 سر کور ہو مرد کا یا 1/4 خاتون کا چہرہ کور ہو 12 گھنٹے یا اس سے کم کے لیے تو بھی صدقۃ الفطر اس پہ واجب ہوگا. اگر کوئی محرم دوسرے محرم کا سوتے ہوئے چہرہ یا سر ڈھانپ دے تو جس محرم نے ڈھانپا ہے اس پہ دم واجب ہو جائے گا. اور اگر کسی کا مرد کا سر یا خاتون کا چہرہ سوتے ہوئے غلطی سے ڈھنپ جائے تو اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہوگا. بالوں کا شیو کرنا، توڑنا یا اکھاڑنا. کوئی احرام کی حالت میں 1/4 یا اس سے زیادہ داڑھی کے یا سر کے بال توڑ دے، کاٹ دے وغیرہ تو اس پہ دم ہو جائے گا. اگر 1/4 سے کم ہو تو صدقۃ الفطر ڈیو ہوگا. اگر کوئی اپنے بال اتار دے دونوں بغلوں سے یا ناف سے نیچے تو اس پہ بھی دم ہو جائے گا. اگر بالوں کی مقدار جو ہے وہ کم ہو تو پھر صدقۃ الفطر ہوگا. اگر کوئی چھاتی سے یا کسی اور جسم کے حصے سے یا اوپر یا نیچے کے ہونٹوں سے
بال اتار دے تو صدقۃ الفطر، اور اگر کوئی 3 یا اس سے کم بال جو ہیں وہ اگر آپ کے گر جائیں جب آپ ایچنگ کر رہے ہو یا آپ اپنی داڑھی وغیرہ کو ہاتھ لگا رہے ہو یا سر کو ہاتھ لگا رہے ہو، تو اس صورت میں ہر گرے ہوئے بال کے لیے 1 مٹھی گندم کی صدقہ دینا ہوگا۔ اگر 3 سے زیادہ بال جھڑ جائیں تو صدقۃ الفطر دینا ہوگا۔ اگر آپ کے مختلف جسم کے حصوں سے مختلف جگہوں پہ بال گریں تو آپ نے ہر ایک موقع پہ جہاں گریں اس کے حساب سے اس کی پینلٹی یا فدیہ دینا ہوگا۔ اگر کوئی خاتون 1 انچ جتنے بال کاٹ دے یا توڑ دے تو اس پہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 1 انچ سے کم مقدار ہو تو پھر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ مرد یا عورت حرم کے باؤنڈری سے باہر جا کے اپنے سر منڈوائے تو اس پہ بھی دم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی 1/4 سے زیادہ اپنے بال کٹوا دے ٹائم سے پہلے، یعنی کہ صحیح کرنے سے پہلے عمرے کی یا پھر قربانی کرنے سے پہلے حج کے ٹائم پہ، تو اس پہ دم ہو جاتا ہے۔ 10 ذو الحج کو آپ رمی کرنے سے پہلے ہی بال کٹوا دیں تو بھی دم ہو جاتا ہے، اور اگر رمی کرنے کے بعد آپ ہیئر کٹوائیں لیکن قربانی کرنے سے پہلے تو بھی دم ہو جاتا ہے۔ اور آپ حج تمتع یا حج قرن کر رہے ہوں، اگر آپ حج افراد کر رہے ہوں تو پھر آپ پہ دم نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بال منڈوانا جو ہے 12 ذو الحج کے مغرب یا غروب آفتاب کے بعد کریں تو بھی آپ پہ دم ہو جائے گا۔ اگر ایک محرم دوسرے محرم کے بال کاٹے تو اس پہ بھی صدقہ دینا پڑے گا محرم کے لیے۔ اگر کوئی نان محرم کاٹے تو پھر اس پہ کوئی پینلٹی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نان محرم جو ہے وہ بال کٹے کسی محرم کے تو پھر دم ہو جائے گا محرم کے لیے، اور صدقۃ الفطر ہوگا غیر محرم کے لیے۔ ناخن کا کاٹنا، اگر آپ دونوں ہاتھوں کے یا دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ لیں یا ایک ہاتھ کے ایک پاؤں کے کاٹ لیں تو بھی آپ کے اوپر دم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایک ہی ٹائم بیٹھ کے 5 یا 5 سے کم ناخن کاٹتے ہیں تو پھر صدقۃ الفطر ہر ایک ناخن کے لیے دینا ہوگا۔ جنسی تعلقات، اگر آپ حج کے احرام میں آ جاتے ہیں اور وقوف عرفات شروع ہونے سے پہلے جانے یا انجانے میں آپ ہم بستری کر لیتے ہیں تو آپ کے اوپر دم بھی ہوگا اور آپ کا حج بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ جنسی نیت یا خواہش سے کسی مخالف جنس کے بندے یا بندی کو آپ چمی کرتے ہیں یا اسے چھوتے ہیں یا اس نیت اور نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ پہ دم ہو جائے گا، لیکن آپ کا حج ویلڈ رہے گا۔ اور آپ اپنے ہاتھوں سے اگر کوئی جنسی عمل کرتے ہیں تو حج ویلڈ ہوگا لیکن دم آپ پہ واجب ہو جائے گا۔ وقوف عرفات سے لے کے بالوں کے کٹوانے سے پہلے تک اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں یا جنسی تعلقات رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر سب سے بڑا فدیہ واجب ہو جائے گا، بدنہ پر حج آپ کا ویلڈ ہوگا۔ آپ اگر جنسی تعلقات میں آتے ہیں وقوف عرفات سے لے کے طواف زیارات کرنے سے پہلے تک تو بھی آپ کے اوپر سب سے بڑا فدیہ واجب ہو جائے گا، بدنہ پر حج آپ کا ویلڈ ہوگا۔ اپنے بال کٹوا لیے ہیں لیکن ابھی طواف زیارہ یا طواف افادہ نہیں کیا اور آپ جنسی تعلقات میں آتے ہیں تو آپ کے اوپر دم واجب ہوگا لیکن آپ کا حج ویلڈ رہے گا۔ میاں بیوی ہیں اور آپ احرام کی حالت میں آتے ہیں، ابھی عمرے کا طواف شروع نہیں کیا اور آپ ہم بستری کر بیٹھتے ہیں تو آپ دونوں کا عمرہ ضائع ہو جائے گا، آپ دونوں پہ دم بھی ہوگا اور آپ لوگوں نے پھر سے عمرہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے کچھ رولز ہیں اور قوانین ہیں، احرام کی پابندیاں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے، اسی لیے یہ بہت ہی احتیاط والے معاملے ہیں۔ شیطان ہمیشہ مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر آپ طواف عمرہ کی 4 راؤنڈز پورا کرنے سے پہلے ہی ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کا عمرہ نلیفائڈ ہوگا اور آپ کو پھر سے کرنا ہوگا، دم بھی دینا ہوگا۔ اگر آپ 4 سرکلز کے بعد ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کو دم دینا ہوگا لیکن آپ کا عمرہ ویلڈ رہے گا۔ اور اپنا طواف مکمل کرنے اور صحیح مکمل کرنے کے بعد ہم بستری کرتے ہیں لیکن ابھی آپ نے بال نہیں کٹوائے ہیں تو آپ کے اوپر دم ہوگا، آپ کا عمرہ ویلڈ رہے گا۔ آپ حج قرن کر رہے ہیں اور آپ یا تو طواف عمرہ یا پھر وقوف عرفات کے بعد ہم بستری کرتے ہیں لیکن ابھی آپ نے
جو ہے وہ بال نہیں کٹوائے ہیں، یا پھر آپ نے ابھی طواف افادہ یا زیارہ نہیں کیا ہے، تو اس طرح کے حالات میں آپ کے اوپر ایک بدنہ اور ایک دم واجب ہو جائے گا، لیکن آپ کا حج اور عمرہ وہ ویلڈ رہیں گے۔ اگر آپ حج قرن کر رہے ہیں اور آپ ہم بستری کرتے ہیں عمرہ کے طواف کے بعد مگر وقوف عرفات سے پہلے، تو پھر آپ کے جو ہیں 2 دم واجب ہو جائیں گے۔ آپ کا حج تو ضائع ہو جائے گا، اس کو پھر ریپیٹ کرنا ہوگا، لیکن آپ کا عمرہ ویلڈ ہوگا۔ اگر آپ حج قرن کر رہے ہیں اور طواف عمرہ اور وقوف عرفات سے پہلے ہی آپ ہم بستری کر لیتے ہیں تو آپ کے اوپر 2 دم ہو جائیں گے، آپ کا حج بھی ضائع ہوگا، آپ کا عمرہ بھی ضائع ہوگا، دونوں پھر سے کرنے ہوں گے۔ آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں جبکہ آپ جنابت کی حالت میں ہوں، یعنی آپ نے غسل نہ کیا ہو، تو آپ کا حج اور عمرہ دونوں ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے غسل کرنا ضروری ہے عمرے کے یا حج کے احرام سے پہلے۔ اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ حج کا احرام باندھیں تو حج نہیں ہوگا، اگر عمرے کا احرام باندھیں تو عمرہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نے پراپر غسل نہ کیا ہو۔ اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کریں، صحیح طریقے سے غسل کر کے پھر احرام باندھیں۔ جوؤں کو یا ٹڈوں کو مارنا، آپ 3 یا 3 سے زیادہ جوئیں یا ٹڈے مارتے ہیں تو صدقۃ الفطر آپ پہ ہو جائے گا۔ اگر 3 سے کم ہوں تو آپ 1 مٹھی گندم صدقہ دینا ہوگا۔ طواف عمرہ، اگر آپ بغیر غسل کیے ہوئے یا حالت حیض میں یا بغیر وضو کے ایک بھی چکر طواف کا دیں تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا، اور یہ پینلٹی واپس ہو جائے گی اگر آپ چھوڑ کے واپس جائیں اور حالت جنابت سے واپس آ جائیں، یعنی غسل کر لیں اگر غسل نہ کیا ہوا ہو، یا وضو کر لیں اگر باوضو نہ ہو، یا پھر اگر حالت حیض میں ہیں تو انتظار کر لیں جب آپ کے پیریڈز پورے ہو جائیں تو آ کے پھر طواف کر لیں، تو آپ کا عمرہ بھی قابل قبول ہوگا اور آپ کو دم بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی کنونس جیسے ویل چیئر وغیرہ یوز کرتے ہیں 4 یا اس سے زیادہ راؤنڈز میں عمرے میں، تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا اور پینلٹی آپ کے اوپر سے چلی جائے گی اگر آپ پھر سے صحیح طریقے سے خود چل کے طواف کریں۔ جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں یا معذور ہیں وہ ویل چیئر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی سبب کے بغیر اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دم ہوتا ہے۔ اگر آپ طواف کو یعنی طواف عمرہ کو اگر آپ بھول جائیں کمپلیٹلی تو آپ کے اوپر دم ہوگا۔ اگر آپ ایک عمرہ کر لیتے ہیں اور اپنے بال منڈوائے بغیر ہی آپ حالت احرام میں پھر سے آتے ہیں اور دوسرا عمرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے بال نہیں کٹوائے تھے۔ اب اگر آپ دوسرے عمرے کو مکمل کرنے سے پہلے ہی اگر بال کٹوا دیں گے تو آپ کے اوپر 2 دم واجب ہو جائیں گے۔ اسی لیے اب آپ دوسرا عمرہ اگر آپ نے ایسا کر لیا ہوا ہے تو دوسرا عمرہ بھی مکمل کر دیں اور اس کے بعد بال کٹوا لیں اور پھر 1 دم دے دیں۔ آپ حج قرن کر رہے ہیں تو پھر آپ عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال نہیں منڈوائیں گے، تو اس کا آپ خیال رکھنا، کیونکہ آپ نے اسی احرام میں حج بھی کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو صرف عمرہ کر رہے ہیں یا حج تمتع کر رہے ہیں، جب وہ اپنا عمرہ مکمل کر دیں تو ان کو بال منڈوا کے احرام سے باہر آنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا حج قرن ہے تو آپ کو بال نہیں منڈوانے، اپنے اسی احرام میں ہی انتظار کرنا ہے جب تک حج کا ٹائم ہو اور آپ حج کریں۔ طواف قدوم، اگر آپ طواف قدوم بغیر وضو کے کرتے ہیں تو صدقۃ الفطر ہر ایک چکر کے لیے آپ کو دینا ہوگا، یا پھر آپ جا کے واپس وضو کریں اور پھر سے اپنے چکر طواف کے دوران یعنی پھر سے اپنا طواف کریں تو پھر پینلٹی ویو ہو جائے گی آپ کے اوپر۔ اگر آپ 1، 2 یا 3 چکر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، نہیں دیتے کسی بھی ویلڈ ریزن کے بغیر، تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر ایچ راؤنڈ کے لیے، اور اگر یہ ویو ہو جائیں گے اگر آپ واپس جا کے صحیح طریقے سے اپنے طواف کے اتنے راؤنڈز پورے کریں۔ اگر آپ 4 یا اس سے زیادہ راؤنڈز چھوڑ دیتے ہیں بنا کسی ویلڈ ریزن کے تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا، اور یہ دم واپس ہو سکتا ہے اگر آپ پھر سے جا کے صحیح طریقے سے اپنا طواف مکمل کریں۔ طواف قدوم حالت جنابت، یعنی اپنے غسل آپ کے واجب ہو اور نہ کیا ہو، یا پھر آپ حالت حیض میں ہیں، یا پھر آپ ڈیلیوری کے بعد والے حالات میں ہیں خواتین بالخصوص، اور آپ آ کے یہ طواف کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا، اور یہ دم واپس ہو سکتا ہے اگر آپ انتظار کر لیں اور جب تک آپ پاک صاف ہو جائیں اور پھر آ کے یہ کریں تو آپ کے اوپر دم نہیں ہوگا۔
طواف النفل، اگر آپ طواف النفل پرفارم کر رہے ہیں اور آپ 4 سے کم چکر لگاتے ہیں بغیر وضو کے، تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر ہر راؤنڈ کے لیے آپ کے اوپر واجب ہے، یا تو پھر آپ باوضو ہو کے پھر سے وہ اپنے چکر طواف کے لگائیں۔ اور اگر آپ نے پورا طواف بغیر وضو کے کیا ہے یا پھر 4 سے زیادہ چکر بغیر وضو کے دیے ہیں تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا، اور یہ واپس ہو سکتا ہے اگر آپ پھر سے باوضو ہو کے جا کے پھر سے طواف کریں۔ اگر آپ 1 چکر 2 یا 3 چکر اپنے طواف کے چھوڑ دیتے ہیں بنا کسی ویلڈ ریزن کے، تو صدقۃ الفطر ہر ایک چکر کے لیے آپ کو دینا ہوگا، یا تو پھر آپ جا کے پھر سے پراپرلی کر لیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے 4 یا اس سے زیادہ چکر آپ مس کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں بنا کسی ویلڈ ریزن کے، تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا اور دم واپس ہو سکتا ہے اگر آپ پھر سے جا کے پراپرلی طواف کر لیں۔ اگر آپ کوئی کنوینس جیسا کہ ویل چیئر وغیرہ وداؤٹ ویلڈ ریزن یوز کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دم ہوگا اور یہ واپس ہو سکتا ہے اگر آپ پھر سے جا کے پاؤں پہ چل کے طواف کر لیں۔ اگر آپ اپنا اورا یعنی رائٹ شولڈر یا کوئی اور جسم کا حصہ جو کہ نہیں آپ کو دکھانا چاہیے وہ ننگا ہوتا ہے آپ کے طواف کے دوران، تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر ہوگا، یہ واپس ہو سکتا ہے اگر آپ جا کے پراپرلی صحیح سے پھر طواف کر لیں۔ اور اگر آپ طواف کے دوران حتیم کے اندر سے گھوم جاتے ہیں آپ چکر کے دوران، تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر ہوگا اگر آپ واپس جا کے وہی جو ہے آپ کا چکر حتیم کے باہر لگائیں پھر سے۔ طواف زیارہ یا طواف افادہ، اگر آپ طواف زیارہ یا طواف افادہ کر رہے ہیں میجر امپیورٹی یعنی غسل وغیرہ یا حیض کے دوران یا بچے کے پیدائش کے بعد والے دنوں میں، اس طرح کے حالات میں اگر آپ یہ طواف کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر سب سے بڑا فدیہ بدنا ہوگا، اور یہ پینلٹی واپس ہو سکتی ہے اگر آپ اس پیورٹی سے باہر آ سکتے ہو 12 ذوالحج کے مغرب سے پہلے اور جا کے یہ عمرہ غسل کر کے وضو کر کے اگر آپ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے تو پھر آپ کو جو ہے یہ آپ کو پھر بدنہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں یا کوئی جنسی تعلقات میں آتے ہیں، کسنگ کرتے ہیں یا چھوتے ہیں اس نیت سے طواف زیارہ کرنے سے پہلے تو آپ کے اوپر دم ہوگا، آپ کا حج ویلڈ ہوگا۔ اور اگر آپ کوئی کنوینس یوز کرتے ہیں 4 یا اس سے زیادہ راؤنڈز میں کہ وداؤٹ ویلڈ ریزن کے، تو آپ کے اوپر دم ہوگا، یہ دم آپ کا واپس ہو سکتا ہے اگر آپ پھر سے جا کے پاؤں پہ چل کے اپنا طواف کر لیں۔ اور اگر آپ اپنے اورا کو ایکسپوز کرتے ہیں یعنی اپنے کندھے کو یا جسم کے کسی بھی اور حصے کو جو کہ آپ کو نماز میں نہیں ننگا کرنا چاہیے، تو اس پہ آپ کو اوپر دم واجب ہو جائے گا، اور آپ جا کے اگر پھر سے خود کو ڈھانپ کے طواف کر لیں تو یہ دم دینے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ حتیم کے دوران چل جاتے ہیں اس طواف کے دوران تو بھی آپ کے اوپر دم ہو جائے گا اور دم واپس ہو سکتا ہے اگر آپ جا کے وہ واپس پراپرلی جو بھی آپ کا چکر تھا وہ 1 یا 2 جتنے بھی تھے وہ واپس چکر دے دیں۔ طواف ودا، اگر آپ طواف ودا مکمل طور پہ چھوڑ دیں تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا اور یہ پینلٹی واپس ہو سکتی ہے اگر آپ میقات پہ جائیں اور احرام میں واپس سے داخل ہوں اور آ کے طواف ودا کر لیں تو پھر یہ دم ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ طواف ودا جو ہے بغیر وضو کے کریں تو صدقۃ الفطر ہر راؤنڈ کے لیے آپ کو دینا پڑے گا، یا تو پھر آپ واپس باہر جا کے وضو کر کے تو پھر سے طواف ودا کریں تو پھر آپ کو دم نہیں دینا پڑے گا۔ اگر آپ 4 یا اس سے زیادہ راؤنڈز جو ہیں وہ بنا کسی وجہ کے مس کر جائیں تو آپ کے اوپر دم ہوگا، دم اوائڈ ہو سکتا ہے اگر آپ پھر سے جا کے طواف کر لیں، وہ راؤنڈز پورے کر لیں۔ اور اگر آپ یہ طواف میجر امپیورٹی یعنی جنابت کے حالت میں کر رہے ہیں یا حیض کے حالت میں وغیرہ میں تو آپ کے اوپر دم ہوگا، یہ پینلٹی واپس ہو سکتی ہے اگر واپس سے آپ غسل کر کے طواف ودا کریں۔ اور خواتین کے معاملے میں اگر آپ کی فلائٹ ڈیلے نہیں ہو سکتی، آپ نہیں رک سکتے، تو پھر ایسے حالات میں آپ بغیر طواف ودا کیے ہی جا سکتے ہیں بنا دم دیے ہوئے۔ حج اور عمرے کی صحیح، اگر آپ صحیح کے 7 چکر بنا کسی وجہ کے جو ہے آپ مس کر جاتے ہیں تو آپ کے اوپر دم ہوگا اور یہ دم واپس ہو سکتا ہے اگر آپ واپس جا کے پھر سے صحیح پرفارم کریں۔ اور اگر آپ 4 یا اس سے زیادہ چکر صحیح کے مس کر جاتے ہیں کسی وجہ کے بغیر تو پھر آپ کے اوپر دم اگین ہوگا اور یہ واپس ہو سکتا ہے اگر آپ پھر سے جا کے صحیح سے صحیح کر لیں۔ اور اگر آپ کے 4 سے کم چکر آپ نے مس کر دیے ہیں تو ہر چکر کے لیے صدقۃ الفطر آپ کو دینا ہوگا۔
ہوگا، اور اگر آپ نے کوئی ویل چیئر یا کوئی اور کنوینس بلا وجہ یوز کی ہے تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا، اور دم واپس ہو سکتا ہے اگر آپ واپس جا کے پھر سے وہ صحیح کر لیں۔ اور اگر آپ کوئی کنوینس ویل چیئر وغیرہ جو ہے وہ آدھے راستے میں یوز کرتے ہیں وداؤٹ کسی ریزن کے، تو آپ کو جو ہے صدقۃ الفطر ہر چکر کے لیے دینا ہوگا جس میں آپ نے وہ کنوینس یا ویل چیئر یوز کیا ہے، یہ واپس ہو سکتا ہے اگر آپ پھر سے جا کے پاؤں پہ چل کے صحیح مکمل کریں۔ مینا، اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قرن کر رہے ہیں اور آپ صحیح سیکوینس یا صحیح ترتیب فالو نہیں کرتے جو حج کے رکن ہیں 10 ذوالحج کو، تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا۔ کیا صحیح ترتیب ہے؟ یہ ترتیب ہے، پہلے آپ نے رمی کرنی ہے، جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بال منڈوا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ حج قرن اور حج تمتع کر رہے ہیں اور آپ اسی ترتیب کے ساتھ پہلے رمی نہیں کرتے، یا رمی کے بعد آپ جانور کی قربانی سے پہلے بال کٹوا دیتے ہیں وغیرہ، تو اس طرح کی صورت میں آپ کے اوپر دم ہو جائے گا، جبکہ آپ کو پہلے شیطان کو کنکریاں مارنی چاہیے، پھر آپ نے انتظار کرنا چاہیے جب تک آپ کی قربانی ہو جائے، قربانی ہونے کے بعد آپ بال منڈوا لیں تاکہ آپ کے اوپر دم نہیں ہوگا واجب۔ اگر آپ اپنی قربانی جو ہے وہ 12 ذوالحج کے مغرب کے بعد تک ڈیلے کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا، کیونکہ 12 مغرب سے پہلے آپ کو کر دینا چاہیے، وہ تیسرا دن اور آخری دن ہوتا ہے قربانی کا۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں اور حج قرن کر رہے ہیں لیکن آپ قربانی افورڈ نہیں کر پاتے، تو پھر آپ کو 10 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے فدیے کے طور پہ۔ 3 روزے دوران حج 8 ذوالحج سے پہلے بہتر ہیں، اور باقی 7 دن واپس آ کے آپ اپنے بال جو ہیں وہ حرم کے باہر جا کے منڈواتے ہیں تو بھی آپ پہ دم ہو جائے گا، اور اگر آپ اپنے بال کٹوانے جو ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں 12 ذوالحج کے مغرب کے بعد تک وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن، تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ یوم عرفات، اگر 9 ذوالحج کو آپ عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکل جاتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ ویو ہو سکتا ہے اگر آپ فٹ سے واپس چلے جائیں اور عرفات کی باؤنڈریز میں چلے جائیں، اور جب مغرب ہو جائے تو وہاں سے نکلیں۔ آپ عرفات سے سیدھا مینا چلے جائیں، مزدلفہ میں رات نہ رکیں، وقوف نہ کریں بنا کسی وجہ کے، تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا۔ اگر بچے، چھوٹے اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان پہ پینلٹی نہیں ہوتی اگر وہ نہیں وہ رات گزار سکتے۔ مزدلفہ کی نائٹ، اگر آپ مزدلفہ میں 10 ذوالحج کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد آتے ہیں بنا کسی ریزن کے، تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا۔ اگر آپ مزدلفہ جو ہے 10 ذوالحج کو صبح فجر ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا، آپ کے اوپر پینلٹی ویو ہو جائے گی۔ اگر آپ واپس جائیں، فجر پڑھیں، جب سورج نکل آئے تو پھر وہاں سے نکلیں۔ رمی، اگر آپ سے 1 دن کی کنکریاں مارنا بھول جاتے ہیں یا مس ہو جاتی ہیں تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا۔ اگر آپ 3 یا اس سے زیادہ کی کنکریاں مارنا بھول جائیں یا مس کر جائیں بڑے شیطان کو 10 ذوالحج کو، تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر ہر ایک کنکری کے لیے، اور 10 ذوالحج کو بالکل ہی کنکریاں مارنا بڑے شیطان کو بھول جائیں تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ 10 تک پتھریاں مارنا بھول جاتے ہیں 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذوالحج کو، تو ہر ایک پتھری جو آپ نے مس کی ہے اس کے لیے صدقۃ الفطر آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ کسی ایک شیطان پہ مکمل 7 پتھریاں مارنا بھول جاتے ہیں 11، 12 یا پھر 13 ذوالحج کو، تو صدقۃ الفطر 7 پتھریوں کے لیے آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ نے کسی ایک شیطان کو بالکل مس کر دیا ان تینوں دنوں پہ، تو آپ کے اوپر پھر دم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے قربانی کر دی لیکن ابھی 10 تاریخ کی پہلی جو 7 پتھریاں نہیں ماری، تو آپ کے اوپر دم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے مغرب کے بعد جا کے 13 ذوالحج کو آپ نے پتھریاں ماری، تو آپ کے اوپر پھر دم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی اور کے لیے جا کے پتھریاں ماری ہیں بنا کسی وجہ کے، تو پھر دم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے تینوں دنوں پہ جا کے پتھریاں کسی اور کے بھی پہ ماری ہیں وداؤٹ کسی ریزن کے، تو آپ کے اوپر، تو جس کے لیے آپ نے ماری ہیں اس کے اوپر ایک دم ہو جائے گا۔
اگر آپ کسی بوڑھے یا بچے یا خاتون کی طرف سے جا کے مارتے ہیں تو وہ تو ایک ویلڈ ریزن ہے، لیکن اگر کسی جوان کے لیے جا کے آپ مارتے ہیں، وہ خود نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے اوپر دم ہے۔ شکار کرنا، ان جانوروں کو مارنا منع ہے، ان کو مارنے پہ پینلٹی ہوگی، اور اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں جانور دکھانے میں تو آپ کے اوپر بھی اتنی ہی پینلٹی ہوگی۔ کسی جانور کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کی لمز وغیرہ میں، یا اس کے پر وغیرہ کاٹ دیتے ہیں، یا اس کے انڈے وغیرہ توڑتے ہیں، تو آپ کے اوپر صدقہ ہوگا، یا پھر تو آپ کے اوپر صدقہ ہوگا اتنے ویلیو کا جتنی آپ نے انجری کی ہے یا جتنا آپ نے نقصان پہنچایا ہے۔ اور اگر آپ کسی جانور وغیرہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس حد تک کہ وہ ہیلپ لیس ہو جائے، تو آپ کے اوپر صدقہ ایکویلنٹ ٹو اس کی جو ہے نا جانور کا جتنا ویلیو بنتا ہے اتنا آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی۔ اگر آپ کوئی گراس وغیرہ کاٹ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر پینلٹی ہوگی صدقہ اتنے ویلیو کا جتنا آپ نے نقصان کیا ہے۔ اگر آپ کوئی ویجیٹیشن وغیرہ کاٹتے ہیں جو کہ کسی کی ملکیت ہے تو پھر اس صدقہ ہوگا جتنا اس کے ساتھ طے پائے اونر کے ساتھ۔ اور اگر آپ کوئی ویجیٹیشن یا پلانٹس وغیرہ کاٹتے ہیں جو کہ کسی شخص نے اگائے ہوں لیکن اس کی ملکیت کسی فرد کی نہ ہو، تو آپ نے اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ دینی ہے، جس نے وہ اگائے تھے اس کی جو بھی اس کی مالیت بن سکتی ہے وہ آپ نے اس کو ایز اے فدیہ دینی ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اگر نہ پسند آئی ہو تو ڈس لائک کے بٹن کو دبائیں۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں کمنٹس میں لکھ کر، اور ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے پہلے سے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔